اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر سورہ تکویر اذا الشمس کوورت کی صورت چل رہی ہے، اور یہ آخر کی 22 سے لے کر 29 تک آیتیں ہیں۔ صورت پورا مکمل ہو جائے گی۔ یہاں پر پیچھے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر یہ فرمایا کہ قرآن برحق ہے، لیکن قرآن کے اندر دو واسطے ہیں۔ نمبر ایک، قرآن لے کر آتے ہیں جبریل، تو پہلے حضرت جبریل کی صفائی بیان کی گئی کہ جبریل عزت والے بھی ہیں، طاقت والے بھی ہیں، مرتبے والے بھی ہیں، ان کی اطاعت بھی آسمانوں میں کی جاتی ہے، امانت دار بھی ہیں۔ تو جب ایسا فرشتہ قرآن کو لے کر آئے گا تو یقینی بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر کوئی کمی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اس کے بعد قرآن اترا ہے نبی پر۔ اگر خدا نخواستہ قرآن اترتا کسی عام انسان پر، وہ جھوٹ بولا کرتا یا وہ گڑبڑ کیا کرتا، تب بھی قرآن معتبر نہ مانا جاتا۔ اب اس وجہ سے قرآن اللہ میں اور قرآن کے ہم تک پہنچنے میں دوسرا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی بیان کی جا رہی ہے کہ یہ بھی بہت ہی زیادہ معتبر انسان ہے، لہذا اس قرآن کے برحق ہونے میں اور اس قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں وما صاحبکم بمجنون۔ اب آپ اس کو پیچھے سے جوڑیے تبھی آپ کو معلوم ہوگا، ورنہ تو ایک آیت کا ترجمہ آپ یہ کریں گے وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ بھئی کیا مطلب ہے دیوانہ نہیں ہے؟ کہ جی بس دیوانہ نہیں ہے اور تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو یہ مطلب ہے کہ قرآن اس کے اوپر اترا ہے، تو پہلے جس کے اوپر قرآن اترا ہے اس کا سچا ہونا، اس کا عقل مند ہونا، یہ تو ثابت ہو جائے تبھی تو قرآن معتبر مانا جائے گا۔ کسی پاگل کو اگر کوئی لفظ بتلا دیا جائے، کوئی بات بتلا دی جائے، جب وہ آگے نقل کرے گا تو وہ تو کچھ کی کچھ بنا دے گا۔ اس وجہ سے نبی کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کافر کہا کرتے تھے نعوذ باللہ یہ نبی تو دیوانہ ہو گیا، اس نے ہمارے بتوں کی مخالفت کی، اس کی وجہ سے ان کے دماغ نعوذ باللہ خراب ہو گیا اور یہ پاگل ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے، تبھی تو اپنے بڑوں کا مذہب اس نے چھوڑ دیا، اور تبھی تو یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور تبھی تو یہ کہتا ہے کہ مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو ورنہ تو ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ اس طرح کی جو باتیں کرتا ہے حقیقت میں دیوانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں تسلی بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ بالکل بھی دیوانے نہیں ہیں، اگرچہ کافر کہیں لیکن تمہارا پروردگار آپ کو کہتا ہے کہ آپ دیوانے اور پاگل نہیں ہیں۔ اور دوسرے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ قرآن کریم ایک عقل مند انسان کے پاس آیا ہے، ایسا نہیں کہ اس نے آگے پیچھے کر کے اس کو گھٹا دیا ہو یا بڑھا دیا ہو۔ پھر یہاں پر ایک بات یہ اہم غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب کا لفظ بولا ہے، یعنی نبی کو لفظ صاحب سے بیان کیا۔ حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ومن نبی بمجنون، وما محمد بمجنون، وما رسول بمجنون، وما رسول اللہ بمجنون، کچھ بھی کہا جا سکتا تھا۔ مراد تو نبی ہوتے، مراد رسولی ہوتے، اور مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے۔ صاحب کا لفظ کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب کہتے ہیں ساتھی کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا 40-45 سال یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ رہ چکے ہیں، دن بھی تم نے ان کی دیکھی ہے، رات بھی دیکھی ہے، جوانی بھی دیکھی ہے، اب بڑھتی وہ عمر بھی دیکھ رہے ہو، ان کا خاندان بھی تم نے دیکھا ہے۔ آج تک انہوں نے کبھی خیانت کی ہے؟ آج تک کبھی بے عقلی کی بات کی ہے؟ آج تک کہ جھوٹ بولا ہے؟ آج تک کہ کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہے؟ تو ایک آدمی 40-45 سال زندگی گزار چکا ہے تمہارے سامنے، تمہارے خاندان کا ہے، تمہارے محلے کا ہے، پھر بھی تم اس کو کہتے ہو یہ جھوٹ بولتا ہے، پھر بھی تم کہتے ہو یہ پاگل ہے۔ عقل سے کام لو، یقیناً تم ہی جھوٹے ہو، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی نمونہ ہے کہ یہ بالکل پکے سچے آدمی ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے نبی بھی سچے ہیں اور جبریل بھی سچے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ بعض مرتبہ شیطان بیچ میں آ جاتا ہو، اور شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کو یہ سمجھ لیتے ہوں کہ یہ جبریل ہے
اور ان کی بات کو مان لیتے ہو. تو اس طریقے سے قرآن کے اندر پھر خلل آ گیا، قرآن کے اندر پھر ڈاؤٹ اور شک پیدا ہو گیا. اس کا جواب ہے کہ نہیں، ان نبی نے جبریل کو دیکھ بھی رکھا ہے، جان پہچان ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب میں نے کسی آدمی کو دیکھ لیا، پھر اگر کوئی اور آئے گا اور یہ کہے کہ میں فلاں انسان ہوں، تو میں اس کی بات کو نہیں مانوں گا. تو وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، تحقیق کے تمہارے ساتھی نے اس فرشتے کو دیکھا ہے. اور دیکھا کہاں پر ہے؟ یعنی اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے. الافق المبین جو کہا گیا وہ اسی وجہ سے کہا گیا کہ حضرت جبریل کی جو اصلی حالت ہے اس حالت میں دیکھا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں نے جبریل کو دیکھا کہ جبریل آسمان میں ہیں اور ان کے 600 پر ہیں، اور انہوں نے 600 پر کو پھیلا رکھا ہے اور مشرق اور مغرب سے ڈھک گئے. یعنی حضرت جبریل اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اور وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پر جب پھیلائے انہوں نے تو گویا کہ ساری دنیا پروں کے اندر چھپ گئی، اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. تو اصلی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو خاص طور سے 2 مرتبہ دیکھا ہے. ایک مرتبہ یہاں پر دیکھنے کا تذکرہ ہے، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ جبریل کو سمجھے بغیر ہی نبی دھوکہ کھا لیں. وما هو علی الغیب بضنین، تیسری بات یہ بتایا کہ نبی نعوذ باللہ دھوکہ بھی نہیں دیتا، بخیل بھی نہیں ہے کہ ہم بتلائیں اس کو کوئی بات اور یہ تم کو نہ پہنچائے، قرآن بتلائیں اور یہ آپ کو نہ پہنچائے. بخیل نہیں ہے، یعنی کنجوسی نہیں کرتے. ایسا بھی نہیں ہے کہ پیسے لے کر تبلیغ کرتے ہوں، کہ جو آدمی پیسے لے کر تبلیغ کرتا ہے اس پر بھی شک پیدا ہو جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پیسوں کی وجہ سے بات پوری نہیں بتلاتا ہو. تو نبی پیسے بھی نہیں لیتے، بخیل بھی نہیں ہے، اور جو بات آتی ہے ان کے بارے میں کبھی ان کا بخل ثابت بھی نہیں ہوا. اس وجہ سے اس طرح سے یہ الزام بھی ختم ہو گیا. آپ یہاں پر یہ سمجھیے کہ قرآن کریم کو بہت طریقوں سے پڑھا جاتا ہے اور سب طریقے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو دنین کو زوا کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، یہاں تو ضاد کے ساتھ ہے. دوسری قرات یہاں پر ہے زنین، اس طرح زنین. اس زنین کا ترجمہ ہے جس پر تہمت لگی ہوئی ہو، متہم آدمی. تو اگر ہم زنین پڑھتے ہیں تو اب اس کا مطلب یہ ہو جائے گا وما هو علی الغیب بظنین، اور یہ آدمی یعنی یہ نبی غیب کی باتوں پر تہمت والا نہیں ہے. یعنی اتنا سچا اس کا کیریکٹر ہے اور اس کی زندگی اتنی پاکیزہ ہے، کوئی بھی اس کے اوپر الزام نہیں لگا سکتا کہ نعوذ باللہ یہ جبریل سے سنتا کچھ ہے اور آگے پہنچاتا کچھ ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی اس کے اوپر الزام لگا دے. تو یہ متہم بھی نہیں ہے. پھر بعض کافر کہا کرتے تھے کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کلام نہیں ہے، نہ یہ فرشتہ کوئی لاتا ہے، یہ تو نعوذ باللہ محمد کے پاس ایک شیطان آتا ہے، وہ شیطان ساری باتیں ان کو سکھا کر جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں کہانت. کہانت اسی کو کہتے ہیں، کہانت کہتے ہیں کہ شیطان کی باتیں آدمی سن لے اور وہ باتیں بتلائے. جیسا کہ بہت سے تعویذ گنڈے والے اور خاص طور سے جو ہندوؤں میں جادو ٹونے کا علاج کرتے ہیں، وہ سب کہانت والا علاج ہوتا ہے کہ شیطان بتلا دیتا ہے کہ فلاں گھر میں یہ ہوا، فلاں گھر میں یہ ہوا. تو پنڈت بیٹھا ہوا یا تعویذ گنڈے والا بتلا دیتا ہے کہ ہاں کہ فلاں گھر میں ایسا ہوا، فلاں گھر میں ایسا ہوا. ہم جیسے پاگل یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت غیب کی خبر پتہ ہے. غیب کی ان کو خبر نہیں ہوتی، بلکہ ان کے پاس جنات ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، وہ شیطان ان کو یہ باتیں بتلاتے ہیں. اسی کا نام کہانت ہے. لہذا ان کی باتوں پر اعتماد بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر بات سچ بتلائی ہے تو آدمی پھر تو یقین کرے گا، لیکن اس کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے. اور حقیقت بھی یہی ہوتی ہے کہ کسی جنات نے، کسی شیطان نے اس کو بتلایا ہے. باقی اس کے اندر ایسی کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ چھپی ہوئی بات بتلا دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب کی بات، چھپی ہوئی بات نہیں جانتا. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا وما هو بقول شیطان الرجیم میں کافروں پر رد ہے جو کہا کرتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ قرآن کریم شیطان کی طرف سے ہے اور یہ نبی کا کلام، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ شیطان نعوذ باللہ محمد کے پاس پڑھ کر سناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی فرما دیا وما هو بقول شیطان الرجیم. سب باتیں تو تمہارے سامنے بات صاف صاف کہہ دی. فأین تذهبون، پھر کہاں چلے جا رہے ہو. یعنی عجیب بات ہے، سب باتیں تم کو بتلا دیا ہے، پھر بھی الٹے چلے جاتے ہو. فأین تذهبون، پھر بھی کہاں چلے جا رہے ہو.
یعنی اب تو کم سے کم شرک کا راستہ چھوڑ دو، اب تو نبی پر الزام لگانے کا راستہ چھوڑ دو، اب تو اس قرآن کو جادو ٹونا کہانت شاعری کہنا چھوڑ دو۔ حقیقت یہ ہے ان هو الا ذکر للعالمین کہ بھائی یہ تو نصیحت ہے، اور نصیحت بھی صرف محمد کے لیے نہیں، صرف عرب والوں کے لیے نہیں، صرف مکے والوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، قبول کرنا چاہو کرو، نہیں قبول کرتے ہو تو اپنا ہی نقصان کرو گے، باقی کوئی کسی کے پیچھے نہیں پڑ سکتا۔ تو آخر میں قرآن نے اپنا صاف صاف اعلان کر دیا ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو قرآن نصیحت ہے۔ اس سے ہم کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ قرآن کو ہمیشہ نصیحت سمجھ کر پڑھیں، قرآن کو ہدایت سمجھ کر پڑھیں۔ یہ نہیں کہ قرآن صرف ثواب کی نیت سے پڑھا جائے، ثواب تو ملنا یقینی ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں، لیکن اصل قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر جب آدمی سنے یا پڑھے، اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں، بس یہ تلاش رہنی چاہیے کہ اس آیت سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، اس آیت سے میری کیا رہنمائی ہوگی، اس آیت سے مجھے کیا عقیدہ بنانا چاہیے، اس آیت سے مجھے کیا عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہے نصیحت، یہ ہے ہدایت۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا لیکن نصیحت تو یہ ہندو کے لیے بھی، یہودی کے لیے بھی، عیسائی کے لیے بھی، لیکن کام کس کو دے گی؟ کام اس کو دے گی جو چاہے سدھرنا۔ قرآن اگر یہودی کے سامنے پڑھا جائے گا تو یہودی سنے گا، انگریزی میں ٹرانسلیشن کر دیجئے وہ سمجھ جائے گا، لیکن ہدایت تو نہیں ملنے کی۔ ہدایت کب ملے گی؟ جبکہ چاہے تم میں سے کوئی بھی، کافر ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، حتیٰ کہ مسلمان کو بھی ہدایت جب ملے گی شاء، جب چاہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا کرے اللہ تعالیٰ ہدایت، اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے ورنہ تو ہم سدھر جاتے، یہ دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں شیطان ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی خود نہیں چاہتا، اس وجہ سے ہدایت نہیں مل رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے نماز نہیں پڑھی جاتی، کوئی کہتا ہے پردہ نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے کہ کاروبار غلط جھوٹ والا کاروبار چھوڑا نہیں جاتا، کوئی کہتا ہے کہ موبائل صحیح استعمال ہوتا ہی نہیں، کیا کریں آج کے دور میں تو زمانہ ایسا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، حقیقت یہ ہے تم نہیں چاہتے ہو، کیونکہ جو چاہے گا وہ تو سدھر کے رہے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، خاص طور سے اس کے لیے جو تم میں سے چاہے ان یستقیم کہ وہ سدھر جائے، سیدھا ہو جائے، اس کی زندگی پاکیزہ ہو جائے، راستہ اس کا بالکل صاف ہو جائے۔ لیکن اس کے اوپر کافر کہا کرتے تھے چلو ہمارے تو مزے آ گئے، ہماری مرضی، ہم چاہے یا نہ چاہیں، قرآن قبول کرے یا نہ کرے، اللہ نے ہم کو اختیار دے دیا، ہم چاہیں گے نبی کو قبول کریں گے، ہم چاہیں گے قرآن پر ایمان لائیں گے، نہیں تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا تم اتنے بڑے نہیں ہو کہ تمہاری چاہت ہی سب کچھ ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے تم کو، تمہارے اندر دونوں صلاحیت پیدا کی ہے، ایمان کی بھی کفر کی بھی، اور ایمان لانے کے بعد نافرمانی کی بھی اور فرما برداری کی بھی، لیکن اس کے بعد بھی تم ہو اللہ کے مجبور ہی، لہذا دعائیں مانگو، لہذا اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرے۔ وما تشاؤون، تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، لہذا اللہ سے دعا کرنا، اللہ کے سامنے اپنی کمزوری عاجزی ظاہر کرنا، یہ اس آیت سے نکلتا ہے کہ تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے تم کو ہدایت دینا، تو پھر اللہ ہم کو ہدایت دے دیں گے۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، لہذا ساری دنیا میں اسی کی چلتی ہے، تمہاری نہیں چلتی۔ اس پر ایک اشکال بھی ہوتا ہے اور تمہارے ذہنوں میں سوال بھی پیدا ہو رہا ہوگا کہ جب اللہ چاہتے ہیں تو پھر ہدایت ملتی ہے، تو اس کا مطلب ہے جس کو ہدایت نہیں ملی اس کے بارے میں اللہ ہی نے نہیں چاہا، تو اس کی کیا غلطی ہوئی؟ اس کا جواب بار بار آتا تو رہتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت تو بانٹ رکھی ہے سب کے لیے، پھر جس آدمی کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ چاہت کہ یہ ہدایت پر چلنا چاہتا ہے، نیک بننا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں چاہ لیتے ہیں، اور جس کی حالت یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن سنتا ہی نہیں، بیان سنتا ہی نہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتا نہیں، پھر اللہ اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ گناہ گار رہے اور یہ نہ سدھرے۔ تو ہلکی سی چاہت اللہ تعالیٰ دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آدمی گناہ کر رہا ہے کہ اللہ ہی نے اس کے بارے میں چاہ رکھا ہے کہ وہ گناہ کرتا رہے، ایسا نہیں، کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی یہ
ارادہ رکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ ہدایت پر آ جائے، لیکن وہ نہیں چاہتا، اس وجہ سے اللہ کی طرف سے اس کو سدھارنے کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ ہلکا سا اشارہ بھی کرے، ایک دم اللہ کی طرف سے اس کے سدھارنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو ان باتوں پر اور ان نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ